أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف. فما آمن لموسیٰ، تو ابتداءً موسیٰ علیہ السلام کی ان کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا، الا ذریۃ، نوجوان، یہاں ذریۃ کے معنی نوجوان، من قومی، اس کے قوم کا، ایمان نہیں لایا، علی خوف من فرعون، فرعون اور اس کے قوم کے سرداروں سے ڈرتے ہوئے، خوف ڈرنا، وملئہم اور ان کے سردار، فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں سے ڈرتے ہوئے ابتداً صرف چند نوجوان نے ایمان لایا، ایفتنہم، کہ وہ انہیں کسی مصیبت میں مصیبت میں نہ مبتلا کر دیں، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً فرعون زمین میں زورآور تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ شروع میں بنی اسرائیل میں چند نوجوانوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کا بیان ہے، باقی فرعون اور اس کے سرداروں کے مظالم کے خوف میں مبتلا تھے، لہذا وہ ایمان نہ لائے۔ اس وقت مصر پر قبطی قوم کی حکمرانی تھی، جسے قرآن نے آل فرعون کہا ہے، اور بنی اسرائیل ان کے محکوم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو آزادی دلوانا چاہتے تھے، لیکن بنی اسرائیل میں سے چند نوجوانوں نے ہی آپ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا تھا۔ دراصل غلام ہونے کی وجہ سے وہ لوگ فرعون اور اس کے سرداروں کے مظالم سے خوفزدہ تھے۔ عام طور پر ہر محکوم قوم، کچھ شاطر لوگ اپنی قوم سے غداری کر کے حکمرانوں سے مل جاتے ہیں، اور حکمران انہیں مراعات اور خطابات سے نواز کر ان کی وفاداری خرید لیتے ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں سے بھی کچھ لوگ فرعون کے ایجنٹ بن چکے تھے۔ ان کی سب سے بڑی مثال قارون کی ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، مگر فرعون کا درباری اور اس کا ایجنٹ تھا۔ وقال موسیٰ یا قومی، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اسی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم فرمان بردار ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے نوجوانوں کی ہمت افزائی فرمائی اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے کی تلقین فرمائی۔ حقیقی ایمان والے اسباب بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن ان کا بھروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے۔ ربنا لا تجعلنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ہمیں ظالم قوم کے لیے ذریعہ آزمائش نہ بنا۔ اللہ پر توکل کرنے کے ساتھ نوجوانوں کا اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا بیان ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ ظالموں کے لیے انہیں ذریعہ آزمائش نہ بنایا جائے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت سے ہمیں نجات عطا فرما کافر قوم سے۔ اس آیت میں دعا کا مزید بیان ہے کہ انہیں قوم کے ظالموں کے شر سے محفوظ رکھا جائے۔ اس آیت میں اپنے نبی کے ذریعے اللہ ان مسلمانوں سے فرما رہا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو صرف اللہ پر توکل کرو، کہ ان کے اسلام کا معنی ہے اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور اس کے احکام کی اطاعت کرنا، اور ایمان کا معنی یہ ہے کہ بندہ یہ مان لے کہ اللہ واحد ہے اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ اس کی مخلوق ہے، اور سب کچھ اس کے زیر تصرف اور اس کے زیر تدبیر ہے۔ اور جب بندہ میں یہ دونوں کیفیتیں پیدا ہو جائے گی تو وہ اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے گا، اور اس کے دل میں اللہ پر توکل کا نور پیدا ہو جائے گا،
اور توکل کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے اور تمام احوال میں صرف اللہ پر اعتماد کرے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف وحی فرمائی، أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا، کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر بناؤ۔ تبوّا گھر بنا، لِقَوْمِكُمْ اپنی قوم کے لیے، بمصر مصر میں، بیوتاً گھر۔ تبوّا اصل معنی ہے جگہ دینا، بیوتاً گھر۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری دو۔ وَقَالَ مُوسَىٰ، مومن فی الحال اپنے گھروں میں رہنے کی اور گھروں کو قبلہ رخ بنا کر مساجد کا درجہ دیے جانے کی ہدایت دی گئی۔ قبلہ سے مراد خانہ کعبہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنے کی تلقین کی گئی تاکہ اللہ فرعون کے ظلم و ستم کے مقابلہ میں انہیں ثابت قدم اور صحیح رکھے۔ ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بہترین انجام کی بشارت دی گئی۔ اس وقت خانہ کعبہ ہی قبلہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کعبہ ہے، اور کعبہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا قبلہ تھا۔ تفسیر قرطبی اور روح المعانی میں لکھا ہے، بعض علماء کرام نے فرمایا کہ تمام انبیاء کرام سابقین کا قبلہ اصل میں کعبہ ہی تھا۔ بیت المقدس تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں قبلہ بنا، اور حضرت سلیمان اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے دور میں فیدہ ہوئے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں ہے کہ اے مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والے بہتر امت بنایا کہ تاکہ تم لوگ پر گواہ بنو، اور ہمارا یہ برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جس قبلہ یعنی بیت المقدس پر تھے، ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم پر رکھ کر ظاہر کر دے کہ کون ہمارے رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے الٹے پاؤں میں پھر جاتا ہے۔ وقال موسیٰ ربنا، اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون وملأہ، بے شک تم نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دیے ہیں، زینتا و اموالا، بہت سے اسباب زینت اور اموال، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب تاکہ وہ لوگوں کو تیرے راہ سے گمراہ کرتے رہے، ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب ان کے مال برباد کر دے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دل سخت کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، پھر وہ ایمان نہ لائے جب تک دردناک عذاب دیکھ نہ لے۔ آل فرعون کی مخالفت کرنے کا بیان ہے۔ فرعون اور آل فرعون کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے عذاب کی بد دعا کا ذکر ہے، اور دعوت حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ فرعون اور اس کے سرداروں کی مال و دولت کی فراوانی تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مال و اسباب کی تباہی اور عذاب آنے تک ایمان نصیب نہ ہونے کی بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔